ویلکم بیک خواتین حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے کرنٹ افیئرز، اور اس سیگمنٹ میں ہم انتہائی اختصار کے ساتھ ملکی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی عبد الرحمان صاحب، سر ہماری فورن پالیسی کدھر جا رہی ہے اور یہ کہاں جا کے ٹھہرے گی؟ اس کا جواب میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو دینا چاہیے۔ سر ویسے نواز شریف کا کیا قصور ہے؟ فورن پالیسی تو ہے ہی فوج کے ہاتھ میں۔ سر آپ امریکہ دیکھ لیں، یورپ، چائنا، رشیا، سعودیہ اور اب افغانستان تک تو وہی ڈیل کرتے ہیں۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ فوج بڑے ذوق و شوق کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ مطلب فوج کا کوئی فورن پالیسی علیحدہ سے ونگ ہے؟ فوج کو اس کی کوئی اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے؟ نون لیگ تو امپریشن یہی دے رہی ہے نا۔ نون لیگ کیا، آپ کی نون ہو، جیم ہو، گاف ہو، کوئی لیگ ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، آپ یقین کریں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد آج تک کوئی سیاسی حکومت اس کیلیبر کی نہیں آئی۔ اس کا ایک عمومی کیلیبر ہوتا ہے جو فورن آفس کو ہینڈل کر سکے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ بی بی ایک بہت اچھی ڈپلومیٹ ثابت ہو سکتی تھی اگر انہیں ایک اچھی تگڑی ٹیم میسر ہوتی۔ بہرحال اس وقت اور ریشہ دوانیاں چل رہی تھی، اس وقت اور معاملات چل رہے تھے۔ یہ گزشتہ 2 سیاسی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ ذرا تصور کیجئے کہ ان کے دور میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا، کیسی کیسی جگ ہسائی ہماری نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہی لوگ تھے۔ ان کی ناقبت اندیشی تھی، ان کی انکیپیسٹی تھی۔ یاد رکھنے کی بات ہے، جو انٹرنلی کمزور ہوتا ہے وہ ایکسٹرنلی تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ریاض میں ہوا ہے چند دن پہلے، ویسے یہ نواز شریف کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ ہوا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وزیر اعظم کے ساتھ پچھلے 14 ماہ سے کیا معاملات چل رہے ہیں میڈیا پر، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے، یہ کیسی ڈیموکریسی ہے، یہ کیسی پارٹی ہے، اور یہ کیسی لیڈرشپ ہے کہ سب کچھ برداشت کیے چلی جا رہی ہے ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟ کبھی اس کا تصور کیا آپ نے؟ ہم گزشتہ ہفتے رونا روتے رہے ہیں سی پیک کا، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ سی پیک کے خلاف بہت سے ممالک بڑا سرمایہ لگا رہے ہیں، لوگوں کے کان بھر رہے ہیں کہ خدا را کسی طرح سی پیک کو رکواؤ۔ کیوں؟ کہ سی پیک ان کے لیے معاشی موت کا پروانہ ہے۔ لیکن اس میں بھی بڑی حقیقت ہے خواتین و حضرات، اور میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ سی پیک کا معاملہ اتنا برا تھا نہیں جتنا اس کی مس ہینڈلنگ نے کر دیا ہے۔ سی پیک پر اگر ہمیں کوئی اعتراض ہے تو یہ نہیں کہ ہم چائنیز کالونی بننے جا رہے ہیں۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ملی ہے ہمیں، اور اب بھی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ بہت سی چیزیں ریویمپ ہو سکتی ہیں۔ میری گزشتہ دنوں 1-2 اہم لوگوں سے گپ شپ ہوئی، احسن اقبال سمیت، انہی موضوعات پر۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا جی آپ نواز شریف کے بارے میں بڑی بٹرنس کا شکار ہو گئے، کوئی حلف ہی ہے جو میں نے ابھی تک نہیں اٹھایا، کہیں تو میں حلف اٹھا دیتا ہوں کہ ہرگز پرسنل کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی بیڈ گورننس ہے، بیڈ پرفارمنس ہے۔ بھائی میں نے ووٹ دیا ہوا ہے آپ کو، میں اپنے ووٹ کو بڑی اہمیت دیتا ہوں، بخدا میں نے نواز شریف کو ووٹ دیا تھا۔ مطلب کہتے تھے کہ نواز شریف بہت کچھ سیکھ کے پچھلے تجربات سے، گزشتہ تلخیوں سے، مشرف کے دور سے، اس جلا وطنی سے بہت کچھ سیکھ کے آیا ہے۔ یہ سیکھ کے آیا ہے۔ اسی طرح ہم زرداری سے بڑی توقعات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں جناب، جو لاس ہو گیا اس گھر کا، اور پاکستان کھپے کا ایک نعرہ، لو ایسا مہنگا پڑا ہمیں وہ پاکستان کھپے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ ایون زرداری میں چند خوبیاں ہیں، مجھے نواز شریف میں کوئی خوبی ایسی نظر نہیں آ رہی کہ ان حالات میں دیکھیں فورن آفس کو ایک بہت تگڑے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت کا فورن آفس ایک سر کٹا فورن آفس ہے، بلکہ دم کٹا، نہ اس کا سر ہے نہ اس کی دم ہے۔ بڑے بڑے کیپیبل لوگ ہوتے ہیں اس آفس میں، بڑے بڑے سورما بیٹھے، اور انہوں نے بڑا وقت ڈالے رکھا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ آپ نے سعودیہ کے ساتھ بنائی ایٹ دا کاسٹ آف ایران کے ساتھ بگاڑ لی، سعودیہ کے ساتھ بنا لی، اور کتنی بنائی، انجام آپ کے سامنے تھا۔ یہ آپ نے جو کچھ دیکھا ہے یہ تھا تو ڈراماٹائزڈ ہی، لیکن مور اور لیس حقیقت یہی ہے۔ اب آپ ایران کے ساتھ فینسز مینڈ کس منہ سے کریں گے؟ پھر میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فیلئر ہے یہ ریاض میں ہمارے مشن کا، ہمارے سفیر، ہماری پوری ٹیم، اور سچ پوچھیں تو انہیں بہت اچھی پرفارمنس دینی چاہیے تھی۔ اس حکومت نے 50% بجٹ بڑھایا ہے اپنے فورن مشنز کا، رزلٹ یہ ہے۔ اب یہ مشنریز کیا کریں بیچارے؟ لیڈر تو ہے کوئی نہیں، سر پیر تو ہے کوئی، کہیں جناب ان کو بتانا ہے کہ انہیں بتانا ہے۔ یہ جو فوج کی بات آپ نے کی ہے نا عبد الرحمان صاحب، یہ ہے حقیقت، ہے ایسا ہی، لیکن کیوں ہے؟ بائی چوائس نہیں، فوج نے چھین کے کیا ہوا۔ ایون فوج کو کیا ضرورت ہے کہ آ کر آپ کی گورننس میں کیڑے نکالنے لگ جاتی ہے، کہنے لگ جاتی ہے جی
یہ آپ کی میٹر ریڈنگ ہو تو آپ ہمیں بلا لیتے ہیں, یہ آپ کی مردم شماری ہو ہمیں بلا لیتے ہیں, چھوٹو گینگ پکڑنا ہو ہمیں بلا لیتے ہیں, رینجرز کی ضرورت ہو ہمیں بلا لیتے ہیں, الیکشن سر پہ آ جائے تو ہمیں بلا لیتے ہیں. اور تو اور اب چھوڑے, میں نہیں اس طرف جانا چاہتا, ہر صورت میں آپ ہمیں بلا لیتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس فوج کا اس ملک میں سب سے زیادہ سٹیک ہے. ایک روپیہ بھی ضائع ہوتا ہے نا تو اس کی فکر سب سے زیادہ فوج کو ہوتی ہے. اصولی طور پہ تو ہمیں ہونی چاہیے جس کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. آپ ٹوکیو جاتے ہیں اور ڈھیر سارے انٹرسٹ ریٹ پہ پیسے لے آتے ہیں, کیونکہ ہم نے کون سا دینے. فوج کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے اگلے 5-7 سالوں میں یہ اتارنا کیسے. ابھی تو بہت ساری چیزیں انلیش ہوں گی سی پیک کے حوالے سے. پھر آپ دیکھیے گا کہ ہمیں کس قدر دور تاریخ کے پچھواڑے میں پھینک دیا گیا. تو سر پھر کیا کریں, سعودیہ کے ساتھ تعلقات خراب کر لیں؟ خراب تو آپ کے آلریڈی ہو چکے ہیں. یاد رکھیے, جب آپ انکیپیبل ہیں نا, جب آپ کی کیپیسٹی مشکوک ہے, جب آپ کسی جوگے نہیں ہیں, تو آپ کو کسی کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں. سعودیہ کے ساتھ اب آپ کے تعلقات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں یہ ٹھیک ہوتے ہوتے ہوں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یمن والے ایشو کو بھی مس ہینڈل کیا گیا تھا, چلیں وہ مس ہینڈل ہو گیا, آپ اس کو کچھ بہتر کر لیتے. ایران آپ کا ہمسایا, اب دیکھیں اللہ اللہ کر کے روحانی آپ کے ملک آیا, ایک موقع تھا, بڑی شاندار بنیاد رکھی جا سکتی تھی چیزوں کو اثر نو ٹھیک کرنے کی. اسی دن آپ نے کلبھوشن کا شوشہ چھوڑ دیا. اور اس کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کس نے چھڑوایا تھا. آپ کہیں گے کہ آرمی, بھئی آرمی کی خواہش تھی کہ خدا کے واسطے اس کے بارے میں بولو. اگر آپ پہلے بول چکے ہوتے تو اس دن یہ پریشر آپ پہ نہ آتا. آرمی نہیں, میڈیا نے بھی آپ پہ بڑا پریشر ڈالا تھا. آپ کو بہر صورت اس کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا. بہت ہی اچھا ہوتا کہ اس کے اوپر بیٹھے رہنے کی بجائے آپ اس کا تذکرہ بہت پہلے کر دیتے. پرائم منسٹر کے منہ سے تو آج تک یہ لفظ نہیں نکلا. کلبھوشن از اے ٹیبو ورڈ فار ہم, وہ استعمال ہی نہیں کرتے. وہ ضد میں پڑ جاتا نا بندہ کہ جی جاؤ میں نے نہیں کرنا. کیوں؟ اعتزاز حسن نے کہہ دیا تو اب وہ کہا ہے تو میں نہیں کروں گا. یہ کیا رویہ ہے؟ تو یعنی اس کا سارا وزٹ اسی کی نظر ہو گیا. مطلب بات کیا کرنی تھی ہو کیا رہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں, جی بیاج بیدار ہونا. ہاں جی. باقی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آنکھیں دکھائیں. ویسے تو خدا کے فضل و کرم سے ہم آنکھیں دکھانے والی بڑی تگڑی قوم بن سکتے تھے اگر ہمارے پاس لیڈر ہوتا. کیوبا کی مثال, کیوبا نے ناکوں چنے چبوا دیے اسی امریکہ کو جو فلوریڈا سے بمشکل 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. 88 سال بعد اوباما صاحب خود تشریف لے کر گئے اور اپنے تھوکے کو چاٹتے رہے وہاں. اچھا اوباما ویسے شروع تو ہی گندا ہے. اسی طرح ہیوگو شاویز, مطلب ہیوگو شاویز کی مثال دی جاتی ہے کہ امریکہ نے کیا بگاڑ لیا اس کا. وینزویلا کا ایک دبنگ صدر جتنی دیر رہا ہے اس نے کہا امریکہ میں تمہارے تھلے نہیں لگ سکتا چاہے تم کچھ کر لو. فیدل کاسترو, کیوبا کو میں سمجھتا ہوں اس نے جلا بخشی. آج لوگ مثالیں دیتے ہیں. پھر احمدی نژاد کتنی بڑی مثال ہے. مطلب امریکہ ایسی کوئی ماورائی قوت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ پستی ہماری سوچ میں ہے. ویتنام میں 60,000 بندے مروائے تھے اسی امریکہ نے, اور جھوٹی جیت اناؤنس کی کہ جناب ہم جیت گئے, جیتا, فوراً بھاگنے کی کوشش کی, بھاگ گئے فوراً. وہ پڑھیے رچرڈ نکسن کی نو مور ویتنامز, اسے لکھنی پڑی مجبوراً. ایران پھر بہت بڑی مثال ہے. ایران کا کیا بگاڑ لیا ہے انہوں نے. زبردست آپس میں بیان بازی ہوتی رہی اور برسر پیکار رہے ہیں ایک طرح سے. مطلب کوئی موقع نہیں ہوتا کہ ایرانینز ہاتھ سے جانے دیں جس میں کسی نہ کسی طرح تل اویو کی تذلیل کا پہلو نہ نکلتا ہو, سعودیہ کی تذلیل کا پہلو نہ نکلتا ہو. امریکہ نے کیا کر لیا ایران کا. یہ وہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کر دی ہے, ریزیلینس شو کر کے, غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کر کے. یہ ہم ہی ہیں جو بہت بڑا ملک ہونے کے باوجود, 7ویں بڑی نیوکلیئر مائٹ ہونے کے باوجود, 6ٹھی بڑی فوج ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے جیسے ہمارا وزیر اعظم نہیں کوئی چپڑاسی ہے جو سعودی عرب پتہ نہیں کو ویزا لگوانے گیا ہوا ہے. کس قدر شرمناک سلوک تھا جو ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے. اس غم میں سمجھتا ہوں اس میں نواز شریف اکیلے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا, یہ پوری قوم ذمہ دار ہے. یہ ساری کی ساری سو کالڈ ڈیموکریسی جو ہے, یہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں یہ ذمہ دار ہیں, اور ان ڈیموکریٹک فورسز کو جو ڈی ریل کرتی رہی ہیں ماضی میں قوتیں, سب کی سب قصوروار ہیں. لیکن اب بھی وقت ہے, جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ہم